چونکہ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے اور اس میں دیا گیا پیغام دلوں میں اتر جانے والا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا فرد قرآن مجید کو پڑھتا ہے یا سمجھتا ہے تو قرآن پاک اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ پہلے سے کوئی رائے قائم کیے بنا قرآن کریم کو سمجھ رہا ہو۔ قرآن کریم کی اسی حقانیت کا اعتراف بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن نے کیا جب لگ بھگ 50 برس سے دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں پر حکمرانی کرنے والے کا اپنا دل بے چین ہوا، وہ پریشان ہوئے، زندگی مشکل لگی تو انہوں نے قرآن مجید کی جانب رخ کر لیا۔ انہیں کسی سمجھدار مسلمان نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھا کرو، اسے سمجھا کرو۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو ان کی زندگی اور ان کے دل میں قرار آ گیا۔ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹویٹر پر امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ ٹویٹ کر کے اس بات کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ ان کے دل میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ بھی شیئر کیا جس کا مفہوم تھا کہ جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر بقا اور سلامتی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ایک اچھا نسخہ ہے۔ امیتابھ بچن نے اپنے اس پیغام کے ذریعے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس سے پہلے بھی امیتابھ بچن جب شدید بیمار ہوئے تھے اور کئی دن تک انہوں نے ہسپتال میں گزارے تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات کا ترجمہ پیش کیا تھا جو اس بات کا غماز تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی سکون قلب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی امیتابھ بچن کی اسلام میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کبھی کبھار وہ اولیاء کرام کے مزارات پر دیکھے گئے ہیں اور کہیں مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ حال ہی میں امیتابھ بچن کو ان کے پروگرام کے دوران ایک شخص نے جب قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا تو امیتابھ بچن نے نہ صرف قرآن پاک کے اس نسخے کو خوشی سے قبول کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ دوستو، لگتا یہ ہے کہ امیتابھ بچن نے اب وعدے پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر ٹویٹر پر قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، جس پروگرام کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا ہے وہ پروگرام جب ٹیلی ویژن پر آن ایئر گئی تو بھارت میں موجود ہندو انتہا پسندوں کو تو جیسے آگ لگ گئی اور انہوں نے امیتابھ بچن پر تنقید شروع کر دی کہ امیتابھ بچن نے قرآن پاک ہاتھ میں تھام کر اس خواہش کا اظہار کیوں کیا کہ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو انڈورس خدا کیوں پاک کیا۔ ہم سب کو لیکن حیرت کی بات یہ صحیح ہے کہ معنوں میں بھارت میں قرآن کچھ پاک سمجھنے مسلمانوں نے بھی امیتابھ اور بچن کے اس سمجھنے ایکشن کی پر توفیق اعتراض عطا کیا۔ فرمائے۔ بھارت کے شہر الہ آباد میں عدالت میں آمین ایک ثم درخواست دائر آمین۔ کی گئی جس میں کہا گیا کہ امیتابھ نے اس پروگرام میں قرآن پاک کے لیے رچایا گیا کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر ہی ترتیب دیا گیا۔ مگر ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے میں بتایا کہ امیتابھ بچن کا قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ یہ کسی شخص نے لکھا ہے بلکہ اس لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی جانب سے نازل کیا گیا۔ ناظرین، بھارتی عدالت کی جانب سے بھی قرآن پاک کے حوالے سے اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دل ایمان سے تازہ ہو گئے۔ دوستو، بھارت کے بیشتر اداکار ایسے ہیں جو کہ اسلام کے بہت قریب نظر آتے ہیں جس کی کچھ جھلکیاں ہم نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتائیں۔ ان میں سے ایک شسمیتا سین بھی ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ایک محفل میں سب کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کر کے سب مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں کو حیران کر دیا۔ نہ صرف تلاوت کی بلکہ شسمیتا سین نے اس کا ترجمہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی بڑی بڑی اداکارائیں اور بڑے بڑے فلم سٹار بھی اسلام کو سمجھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے قائل ہو چکے ہیں، مگر بھارت میں مسلمانوں پر ایک دباؤ کے باعث وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شسمیتا سین کی جانب سے ایسا کیے جانے کے بعد بہت سے ہندو انتہا پسندوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ چھپ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن سشمیتا سین نے کہا کہ وہ اکثر آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتی ہیں اور سورہ عصر میں چونکہ انسان کے بارے میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، چنانچہ یہ مختصر سی صورت ان کے دل میں اتر گئی ہے۔ دوستو، یہی قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ اپنی حقانیت، صداقت اور اپنی درستگی اور اپنی عالمگیریت کی وجہ سے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے۔ دوستو، پیرس کے ایک ڈاکٹر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پیرس کے ایک ڈاکٹر نے اس غرض سے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا کہ شاید وہ اس سے کوئی غلطی ڈھونڈ نکالے گا۔
لیکن قرآن پاک میں صرف ایک آیت کے ذریعے اس ڈاکٹر کی حالت بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ڈاکٹر پیرس کے ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے علاوہ فرینچ حکومت کے اہم عہدیدار بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر پھر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش اختیار کی اور اللہ کی راہ میں ہی نکل پڑے، انسانیت کی خدمت کرنے لگے۔ جب وہ الگ تھلگ دنیا سے رہنے لگے تو محمود مصری نامی ایک صحافی ان تک پہنچ گیا۔ اس صحافی نے ان کا انٹرویو کرنا چاہا اور انٹرویو میں سوال کیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت نے مجھے عیسائی سے مسلمان کر دیا۔ صحافی نے پوچھا، کیا آپ نے قرآن پاک کسی مسلمان عالم سے Thanks for watching my YouTube channel.